کہ وہ جی جو عبداللہ بن عمر والی جو حدیث ہے کہ جب دو مطلب کہ جو ارے خریدار اور جو ہے یہ بیچنے والا جب وہ لوگ جی آپس میں جب وہ ڈیل ڈن کر لیں گے تو وہ ڈیل تبھی ڈن ہوگا جب وہ آپس میں ارے جدا ہو جائیں. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سوال کیا آپ کا اس کا؟ جی تو اس سوال سے کیا تو ہے؟ تو وہی میں بول رہا ہوں. تو اس سے تو یہ خیار مجلس کی اس بات ہوتا ہے کہ اس سے وہ ارے ثبوت پاتا ہے. لیکن ایک جو حدیث ہے یہ ارے صحیح بخاری میں 2115 اس سے خیار مجلس کی نفی ہوتی ہے. تو بس میں وہی بولا چاہوں کہ اس حدیث کے بارے میں آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. حالانکہ میں اس یہ میں خیار مجلس ڈسکشن کی بھی بات کر کہاں سکتا سے ہوں آتی لیکن ہے؟ آپ تو میں نے وہ ٹاپک چینج کیا نا. آپ کیا بولے کہ کوئی اور سوال پوچھو تو میں نے کوئی اور سوال پوچھ دیا. حالانکہ میرے پاس تو بہت سارے ٹاپک ہے ارے بولنے کے لیے یہ بولنے کے لیے لیکن آپ لوگ مجھے بولنے نہیں دیتے تو پھر کیا. خیار مجلس کا ٹاپک ہے شیخ سرفراز. جی سر خیار کون سی حدیث آپ بتا کا رہے کیا ہیں؟ کہنا ہے؟ آپ حنفی موقف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. نہیں بھائی ان کا موقف کیا ہے خیار مجلس پہ؟ آپ کا کیا موقف ہے بتائیے. عبداللہ بن عمر والی جو حدیث ہے وہ خیار مجلس کا ثبوت دلیل بعد دیتی میں ہے. ٹھیک دیجیے، ہے. اپنا موقف بتائیں نا. آپ کی کیا رائے ہے پھر آپ اس پہ آپ دلیل دے رہے ہیں. کیا مانتے ہیں آپ خیار مجلس کے بارے میں؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ جو حدیث صحیح بخاری کون سا بتایا انہوں نے؟ کون سی صحیح حدیث بخاری کہا؟ صحیح بخاری 2115 اس میں میرے صحیح اس بخاری میں وہ حدیث 2115 ایک منٹ. صحیح بخاری 2115 زید بھائی لائیے اس حدیث کو. تو ہاں اسکرین پر ہے یہ. جی اس میں تو آپ کا خیار موقف مجلس کی نفی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو خیار مجلس کو؟ وہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر والی میں کیا آپ نے اس اپنی کو بات مانتا ذکر ہوں. کی اور ہے لیکن ہاں عبداللہ بن عمر والی جو حدیث اس میں تو پورا ثبوت ملتا ہے ارے خیار مجلس کی. لیکن اس حدیث سے وہ خیار مجلس کی نفی ہوتی ہے. تو میں دونوں کو کیسے یہ کروں آپ بتائیے. اچھا تو آپ یعنی کہ کوئی کیسے موقف مطلب یہ کیسے نفی ہو رہی ہے یہ بھی تو بتاؤ بھائی. آپ ایسے بول دو گے نفی ہو رہی ہے. آپ کا طریقہ استدلال کیا ہے؟ کس دلیل استدلال کیسے کرنے کس سے نفی ہو رہی ہے؟ کیسے تو میں حدیث استدلال کریں بتاؤں. آپ کس سے نفی؟ ہاں حدیث وہ سامنے آپ ارے اسکرین پہ حدیث کھلی ہوئی پڑھیے. ہے. بولیے. استدلال بھی کریے نا. آپ حدیث دلیل دینے کے ساتھ استدلال بھی کریے کہ کیسے آپ بتا رہے کہ نفی ہو رہی ہے. حدیث پڑھیے، ترجمہ کریے، پھر بتائیے کہ اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ خیار مجلس کی نفی ہو رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے گھوڑا خریدا اور ترنت ہی وہ مجلس سے اٹھنے کے پہلے ہی وہ گھوڑا عبداللہ بن عمر کو یہ کیا نام ہے گفٹ کر دیا. تو اس سے تو ہاں، خیار مجلس کی نفی ہوتی ہے. اس سے خیار مجلس کی نفی نہیں ہو رہی ہے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ایک مجلس میں آپ نے کوئی سامان خریدنے کے بعد اس میں تصرف کر لیا تو وہ خیار ختم ہو جائے گا. اس میں نفی کہاں ہو رہی ہے خیار مجلس کی؟ بھائی میں نے آپ سے ایک مجلس میں سامان خریدا، خریدنے کے بعد میں جدا ہو گیا تب بھی خیار ختم ہو جائے گا. یا خریدنے کے بعد فوراً میں نے اس سامان میں کوئی ایسا تصرف کر دیا جس تصرف سے وہ میری ملکیت سے خارج ہو گیا، یا پھر یہ کہ وہ سامان ختم ہو گیا، تو اس سے بھی خیار ختم ہو جائے گا. اس سے نفی کہاں ہو رہی ہے خیار مجلس کی؟ اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ خیار مجلس کس کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے. جیسے بھائی میں نے آپ سے ایک مجلس میں آپ سے حلوہ خریدا، اب حلوہ فوراً کھا لیا میں نے تو ختم. جب کھا لیا تو خیار مجلس ختم ہو گئی. ایسے ہی میں نے کوئی سامان خریدا اور خریدنے کے بعد دوسرے کو بیچ دیا تو بیچ دیا تو خیار مجلس ختم ہو گئی. تو اس حدیث سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ خیار مجلس کیسے ختم ہوگی. اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ خیار مجلس حاصل نہیں ہوتی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خیار مجلس ملنے کے بعد ختم کیسے ہوگی خیار مجلس. ارے تو عبداللہ بن عمر والی ارے حدیث کیا ہے؟ وہ یہ تفرق بالبدن ہے. اس میں تو تفرق بالبدن نہیں ہوا. اور آپ بول رہے ہیں کہ اس میں وہی اختیار تو ہے. میں تو بول رہا اس ہوں کہ خیار مجلس میں خیار مجلس ہمیشہ خیار مجلس حاصل ہوتی ہے. اس حدیث سے بالکل واضح ہے اور اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے کہ خیار مجلس حاصل ہوتی ہے. اچھا جو سامعین سن رہے ہیں ان کو میں بتا دوں خیار مجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے. خیار مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کوئی سامان آپ نے خریدا تو خریدنے کے بعد جب تک کہ آپ جدا نہ ہو جائے تب تک کہ آپ کو اس کو کینسل کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو جدا ہونا ایک طریقہ ہے خیار مجلس کو ختم کرنے کا. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سامان میں کوئی ایسا تصرف کر دیں کہ تصرف کرنے کے بعد وہ سامان یا تو ختم ہو جائے یا آپ کی ملکیت سے نکل جائے. تو جب ایسا کوئی تصرف آپ کر دیں گے اس تصرف سے بھی خیار ختم ہو جاتا ہے. بس اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ خیار مجلس حاصل ہی نہیں ہوا تھا. تصرف وہ اچھا الفاظ اس حدیث کا آپ کے پاس کیا جواب ہے جس حدیث میں یہ ہے کہ خیار مجلس اللہ کے رسول نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. اس حدیث کی یہاں بات نہیں ہو رہی. اس کو تو میں جانتا ہوں لیکن بات ہے یہاں پہ صحیح بخاری کی. آپ نے بولا کہ اس میں
तसर्रुफ क्यों नहीं कर बात लिया। हो रही है हालांकि भाई? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें हैं, दोनों आपस में, अब भाई उस हदीस का जवाब देने के लिए आप ये हदीस ला रहे हैं ना, तो उस हदीस का क्या माना निकलेगा फिर? जब आप उसको तो मुझसे मैं इस पूरा हदीस का माना पूछ रहे हैं, मैंने बता दिया कि आप अगर जिस मजलिस में बै हुई है उस मजलिस में सामान के साथ कोई ऐसा तसर्रुफ करते हैं जो तसर्रुफ, और ये तसर्रुफ जो जिसने बेचा था उसके मौजूदगी में हुआ, जो बाए था उसकी मौजूदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसर्रुफ किया, उसको कोई इनकार नहीं किया उसने, तो वो इसका मतलब कि जो खियार मिला था वो खियार इस अल्लाह के नबी के तसर्रुफ से खत्म हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि वो जो हदीस अल्लाह के नबी की है, अल बय्यानी बिल खियार मा लम यतफर्रका, इसका आपके पास क्या जवाब है? वो हदीस तो बिल्कुल साफ है। पहली तो वो जो हदीस मैंने पेश की उसमें इख्तियार का जिक्र ही नहीं कि आप वसल्लम ने हजरत उमर से कोई इख्तियार लिया हो कि ये मैं बेच सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सीधा डायरेक्ट भाई अल्लाह के नबी ने एक अल्लाह नहीं नहीं बै होने के बाद इख्तियार मिल गया अल्लाह के नबी को, बै होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको बेचने का इख्तियार मौजूद था। हजरत उमर को अगर कोई एतराज होता तो वहां पर वो एतराज कर सकते थे, हजरत उमर ने एतराज नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसर्रुफ कर दिया, तो जो खियार मिला था वो खियार खत्म हो गया। लेकिन उससे तो सिर्फ ये समझ में आता है। अच्छा देखिए एक मिनट, मैं इस ये अभी कितना हो रहा है, इतना वक्त नहीं है कि ख़ैर मजलिस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की जाए। ये मौजू मेरा आपके ऊपर कर्ज रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल हम लोग ख़ियार मजलिस के मौजू पर आपसे बहस करेंगे और ये हदीस इंशाअल्लाह ताला इस पर भी तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप जो है तैयारी करके आए और ख़ियार मजलिस देखिए, मैंने आपको जो बेसिक जवाब था मैंने आपको दे दिया कि ख़ियार मजलिस तो हासिल होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल बय्यानी बिल ख़ियार मा लम यतफर्रका, कि बै करने वाले आपस में उनके पास इख्तियार होता है जब तक कि वो जुदा ना हो जाएं। अब वो जो खियार मिलता है उसके खत्म होने की क्या-क्या सूरतें हो सकती हैं? तो उसके खत्म होने की एक सूरत ये भी हो सकती है कि वो उसी मजलिस में आप उसके साथ कोई ऐसा तसर्रुफ करें कि वो खत्म हो जाए। जैसे भाई आपसे मैंने हलवा खरीदा, मजलिस में मौजूद हूँ, मैंने खा लिया, आप देख रहे हैं कि मैं खा रहा हूँ, आपने इतराज नहीं किया, तो बै तो हो चुकी थी ना, उस पर मुझे तसर्रुफ का इख्तियार हासिल हो चुका था। जब ईजाब कबूल हो गया, मैंने बेच दिया, आपने ले लिया, सामान मुझे मिल गया, अब उस पे मुझे तसर्रुफ का इख्तियार हासिल है। अगर आपको उस मजलिस में मेरे तसर्रुफ से पहले उस डील को कैंसिल करना है तो आप कर सकते हैं। मेरे तसर्रुफ से पहले आपने डील कैंसिल नहीं की, तो अगर मैं तसर्रुफ कर लूंगा तो भी आपका ख्यार खत्म हो जाएगा, मैं तफर्रुक कर लूंगा तो भी आपका ख्यार खत्म हो जाएगा, मैं अलग हो जाऊंगा तब भी आपका ख्यार खत्म हो जाएगा। इस हदीस से सिर्फ इतनी बात पता चलती है कि ख्यार मजलिस खत्म हो जाता है जब कोई एक फरीक ऐसा तसर्रुफ कर ले जिस तसर्रुफ से डील कैंसिल होने का चांस खत्म हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेच दिया, एक ऐसा काम किया जिससे वो खियार जो मिला था वो खत्म हो गया। बहुत अच्छा शेख, बारकल्लाह। तो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, आप अच्छी कल तैयारी करिए। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और आपने उस हदीस का जवाब नहीं दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सरी हदीस है अल बय्यानी बिल खियार मा लम यतफर्रका, अगर आप काउंटर में एक दलील पेश कर रहे हैं ना, तो पहले उस हदीस का जवाब भी तो दीजिए जो सही सरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि बै करने वालों के पास इख्तियार होता है जब तक कि वो दोनों जुदा ना हो जाएं। वो तो बहुत सही सरी हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका क्या जवाब है आपके पास? वो आपने नहीं दिया। लेकिन अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये ख्यार मजलिस जैसे मौजू पे बहस करें। कल इंशाल्लाह आप आइए और हमारी इस मजलिस में इंशाल्लाह इस मौजू पे बहस होगी। अरे तो बेहतर है आप लोग फिर। तो ये बोलते हैं कि तफर्रुक बिल बदन होना जरूरी है बे के लिए, लेकिन उस वही हदीस में तो आप तफसील तफर्रुक में जा रहे मेंशन हैं। हुआ नहीं। अभी अरे बात भाई क्या वाजिब बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तफर्रुक के जरिए से खियार खत्म होता है, वैसे ही तसर्रुफ के जरिए से भी खियार खत्म होता है। हम ये नहीं कह रहे कि तफर्रुक होना जरूरी है खियार खत्म होने के लिए, हमने कहा कि तफर्रुक तक के खियार बाकी रहता है। और इसके अलावा भी एक तरीका है, और वो तरीका ये कि तसर्रुफ कोई ऐसा हो जाए ना जिस तसर्रुफ से भाई आपने, क्या हम ये कहते हैं कि आपने अगर मुझको मान लीजिए मुझे खजूर बेच दी आपने, तो क्या मैं ये कहता हूँ कि जब तक कि मैं जुदा ना हो जाऊं खजूर नहीं खा सकता हूँ? ऐसा कहते हैं खियार वाले, जो खियार मजलिस के कायल है वो ऐसा कहते हैं। तो इससे नफी की ये ख्यार मजलिस की नफी नहीं होती, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं? खियार मजलिस कैसे खत्म होती है ये पता चलता है कि खियार मजलिस इससे भी खत्म होती है कि तफर्रुक हो जाए, और खियार मजलिस इससे भी खत्म हो जाती है कि इंसान कोई ऐसा तसर्रुफ कर ले उस माल में कि फिर उसके बाद कैंसलेशन का कोई चांस ही ना रह जाए। आपने मुझको हलवा बेचा, मैंने खा लिया, अब जब मैंने खा लिया तो एक ऐसा तसर्रुफ हो गया, अब आप डील कैंसिल नहीं कर सकते ना। जब मैं उसको खा रहा हूं, आप देख रहे हैं कि मैं खाने जा रहा हूं, आप मना नहीं कर रहे, इसका मतलब आप इससे राजी हैं। और भी बहुत तरीके, खियार मजलिस बहुत सारे तरीकों से खत्म होती है, लेकिन खियार मजलिस मिली कि नहीं मिली, असल इख्तिलाफ इसके खत्म होने पर नहीं है। असल इख्तिलाफ इस बात पर है कि अक्द होने के बाद खियार मजलिस मिलती है कि नहीं मिलती है। आप क्या कहते हैं, खियार मजलिस मिलती कि नहीं मिलती है? उस हदीस के हिसाब से तो बे के अक्द होने के बाद ख्यार मजलिस नहीं मिलती। क्या बोल 2115 रहे हैं आप उस हदीस के हिसाब से? उस हदीस के हिसाब से 2115 जो हदीस है उसके हिसाब से बे
کہ لازم ہو جانے کے بعد خیار مجلس نہیں ملتی، اس میں صاف صاف ذکر ہے. ارے بھائی اب کتنی ایک ہی جواب کتنی بار میں دوں آپ کو کہ اس حدیث میں یہ کہا ہے کہ خیار نہیں ملا، اس میں تو یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی نے تصرف کر دیا، یہ کہا ہے کہ اس کے اندر خیار نہیں تھا ان کے پاس. اس تصرف تو سے اس پہلے حدیث ان کے پاس کینسلیشن کا اتھارٹی نہیں تھی، یہ کہا اس حدیث کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصرف کیا اس تصرف سے پہلے وہ اس کو کینسل نہیں کر سکتے تھے، یہ کہا ہے اس حدیث کے اندر. زید بھائی اسکرین پہ اس لائیے وہ حدیث حدیث. میں تو جی اس جی حدیث میں ارے یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث میں ان کو خیار ملا. کون سی یہ بتائیں. 2115 وہ ہے نا حدیث دوسری، خیار ملا. یہ ہماری تھوڑی دلیل ہے خیار ملنے کی، خیار ملنے والی تو دلیل ہم نے دی نا البیعان بالخیار. ہم تھوڑی دلیل دے رہے ہیں خیار کی یہ دلیل ہے، خیار کی دلیل تو ہم دوسری دے رہے ہیں، یہ ہماری دلیل نہیں ہے. یہ آپ کاؤنٹر میں دلیل لائے تھے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں خیار نہیں ملا تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور خیار ملے گا اس کی دلیل ہمارے سامنے موجود ہے نا. یہ کیا ہے؟ سامنے دلیل موجود ہے. کلو بیعین لا بیع بینہما حتی یتفرقا الا بیع الخیار. یہ نہیں، یہ حدیث نہیں ہے البیعان، یہ تو بیع خیار والی متعلق ہے. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، وہ بہت مشہور حدیث ہے، سب کو پتہ ہے وہ حدیث. تو ہماری دلیل وہ نہیں تھی، ہماری دلیل تو ہے موجود. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خیار نہیں ملا، تو خیار نہیں ملا ایسا اس حدیث کے اندر نہیں ہے کچھ بھی کہ خیار نہیں ملا تھا. اس حدیث میں بس یہ ہے کہ خیار ملا، اللہ کے نبی نے تصرف کیا، تو ایسا تصرف کرنے سے بھی خیار ختم ہو جائے گا. جو تصرف اس بات کو پھر خیار کو واپس اس کو کینسلیشن کرنے کے لیے چانس اس کے اندر نہ بچے. جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے سامان بیچ دیا، ان کے سامنے سامان بیچا جا رہا ہے اور وہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ جو خیار ان کو ملا تھا وہ اس کو ختم کر رہے ہیں. یا آپ نے مجھے کھجور بیچا، ایک مجلس کے اندر موجود ہوں، آپ کے پاس ہے خیار کینسلیشن کا، لیکن آپ نے اس کو کینسل نہیں کیا. اب میں آپ کے سامنے کھا رہا ہوں اور آپ اعتراض نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ نے وہ جو خیار آپ کا ختم ہو رہا ہے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کینسل کرنے کا جو میرے پاس اتھارٹی تھی وہ میں خود ختم کر رہا ہوں، اور آپ منع نہیں کر رہے. اس کا مطلب وہ خیار ختم ہونے کے طریقے کون کون سے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے. اس حدیث سے یہ پتا نہیں چلتا کہ خیار حاصل نہیں ہوا تھا، اور خیار حاصل ہوتا ہے اس کی دلیل تو بہت صحیح سری موجود ہے الحمدللہ. آپ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہاں تو پھر خیار دیکھو یہ البیعان یہ جو سامنے آپ کی حدیث موجود ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ جو عبداللہ بن عمر کی جو موقوفاً جو حدیث ہے، تو وہ جب کوئی ڈیل کرتے تھے تو وہ تو یہ نہیں. پھر ایک بات آپ دہرا رہے یار، ایک ہی بات آپ بار بار دہرا رہے ہیں. میں بول رہا ہوں ٹائم کم ہے، آپ سے سوال میں کیا کر رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سامنے صریح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے والے کو خیار حاصل ہوتا ہے. یہاں تو اتنے صریح الفاظ ہیں نا، جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں تب تک کہ ان کو اختیار ہوتا ہے. تو اتنے صریح نص کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ وہی اعتراض کیوں بار بار دہرا رہے ہیں جس کا جواب دے چکا ہوں میں 4 بار؟ یہ حدیث کو تو میں مان رہا ہوں، تو اس سے پتہ چلا نا کہ خیار ملتا ہے. تو خیار تو ملتا ہے. یہ تو یہ حنفی بولتے تھے ارے خیار ملتا ہے. خیار مجلس مانتے ہیں حنفی لوگ، حنفی خیار مجلس مانتے ہیں. ان کے پاس ہے دلیل، وہ خیار مجلس نہیں مانتے. وہ جو میں نے حدیث پیش کی اس میں خیار مجلس نفی ہوتی ہے. یعنی حنفی نہیں مانتے لیکن آپ مانتے ہیں، ایسا بول رہے ہیں آپ؟ کیا چیز کیا نہیں مانتے؟ خیار مجلس احناف تو خیار مجلس کو نہیں مانتے ہیں نا، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ میں اس حدیث سے مانتا ہوں، لیکن وہ جو حدیث ہے اس کی نفی ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا ارے کنفیوز ہوں. آپ بول رہے ہیں کہ اس سے نفی نہیں عجیب بات ہو یار، ایک بار کہہ رہے ہو نفی ہوتی، ایک بار بول رہے ہو مانتا. آپ خیار مجلس مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ وہی میرا شک تھا نا. نہیں کہ ہاں اس بولو یا حدیث- نہ بولو، یا تو ہاں بول دیجئے یا تو نہ بول دیجئے، باقی بات ہم آگے بڑھائیں گے. آپ خیار مجلس مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ میں ہاں یا نہ ارے کیسے بولوں جب دو حدیث میرے سامنے ہیں اور دونوں ارے بھائی آپ الگ الگ حنفی ہیں. ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کے نام کے آگے حنفی لکھا ہوا ہے نا، تو آپ حنفی ہیں نا، تو حنفی خیار مجلس نہیں مانتے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ہاں میں نہیں مانتا. چلو اس پہ کل بات ہوگی، کل اس پہ بات ہوگی. اب آپ نے بول دیا نہیں مانتے نا، کل اس پر بات ہوگی. خیار مجلس ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، کل بات ہوگی اس پہ انشاءاللہ. واضح حدیث. ہاں چلیے تو انشاءاللہ نہیں کیسے مان لیں گے نا، مقلد ہے نا یہ، کیسے مانیں گے یہ؟ تو کل بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ حدیث کی ارے تعبیر کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے. آپ آ جائیے، ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے، جو ثابت ہے ہم لوگ قبول کرتے ہیں. ہاں بھائی جزاک اللہ خیر، آپ آئے، شکریہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں
اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.